بھی ایسے اقدام کو جو مظاہرین کی طرف سے غلط کیا جائے، کسی پر ظلم کیا جائے، کسی پولیس والے کو مارے جائے، اس کی حمایت تو نہیں کر سکتے، اور اس کی حمایت تو میرے خیال ہے تحریک لبیک پاکستان یہ بھی نہیں کرے گی اور ان کی لیڈرشپ بھی نہیں کرے گی۔ جب آپ ایک ایسی پارٹی جو ابھی بہت زیادہ وقت اس کو نہیں گزرا ہے، اس کا جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے ابھی ظاہر ہے کہ وہ ایک تدریج کے مرحلے میں ہے، اور اس پارٹی کے جو آپ لیڈرشپ ایک تو انتقال فرما گئے، اور ان کے صاحبزادے جب ان کے اب لیڈر بنے تو آپ نے ان کو گرفتار کر لیا، تو ویسے ہی جو ہے وہ ایسی پارٹی اس کے اندر ایک پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹھیک طریقے سے ڈیل کریں، مین اسٹریم میں لے کر آئیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سوچ، چونکہ آپ کو امریکہ کو جواب دینا پڑتا ہے، آپ مغرب کے دل دادا ہیں، باتیں آپ کچھ بھی کریں، غلام تو آپ انہی کے ہیں، تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ ان کی سوچ اگر یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے ہم کوئی چیز کسی پر کمپرومائز نہیں کریں گے، تو یہ پریشانی والی بات اگر آپ کی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو مین اسٹریم میں آنے دیں۔ آپ جب انہیں مین اسٹریم سے ہٹائیں گے، ان پر پابندی لگائیں گے، تو آج تک کی تاریخ میں جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگی تھی ایوب صاحب کے زمانے میں، کیا کر لیا آپ نے جماعت اسلامی کا؟ جو ڈیموکریٹک پارٹیاں ہوتی ہیں، جو احتجاج کرنے کا اپنا حق رکھتی ہیں، اگر ان کے اندر کوئی گڑبڑ بھی ہوتی ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مین اسٹریم میں رکھتے ہیں۔ اس طرح پابندیاں لگا کے تو آپ حالات کو اور خراب کریں گے، اب تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اب تو ساری ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لینے اور دینے کے پیمانے بھی ایک ہونے چاہیے۔ ہمارے پریزیڈنٹ محترم اب تو صدر مملکت ہیں، ان کی وہ ویڈیوز موجود ہیں نا کہ کوئی گاڑی نہیں چلے گی اور یہاں دیکھوں گا میں سارا پہیہ جام ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کی وہ تقریریں موجود نہیں ہیں، کل میں فیصل آباد بند کر رہا ہوں، میں 8 تاریخ کو لاہور بند کر دوں گا، میں اسلام آباد بند کر دوں گا، پورا ملک بند کر دوں گا۔ تو بھائی ان کو اس وقت کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ اگر کر لیتے اس وقت کی حکومت تو آپ کیا تماشا مچاتے؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ آئیے، نیچے اتریے، حالات کا جائزہ لیجئے اور چیزوں کو ہینڈل کیجئے۔ آپ اس طرح چیزوں کو خراب کریں گے، آپ سے حکومت تو چل نہیں رہی۔ اب آپ جو ہے وہ اس طرح ساری سچویشن ہو، خاص طور پر وہ معاملہ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حرمت کا معاملہ ہو اور ختم نبوت کا معاملہ ہو، اگر حکومت اور ریاست اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرے تو پھر کسی کو اس طرح احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ریاست ختم نبوت پہ حلف لیتی ہے، یہ ریاست ناموس رسالت کی پاسبان ہونی چاہیے۔ اگر یہ حرمت پامال کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر رد عمل ہوگا، اور اس رد عمل کو لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا۔